بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، پہلے ایک ملاحظہ عرض کر دوں. پچھلی نشست میں کیونکہ ایک لمبے عرصے تک سورہ مائدہ چلتی رہی تو سبقت لسانی کی وجہ سے سورہ انعام کے بجائے سورہ مائدہ کی فلاں فلاں آیت یہ کہہ دیا گیا تھا. تو جہاں ریکارڈ ہوتا ہے وہ اس کی تصحیح کر لیں. تو سورہ انعام چل رہی ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے آیت نمبر 18 تک پڑھی گئی ہے. پہلی آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. کہہ دیجئے یعنی جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کہلوایا جا رہا ہے. اللہ ہی کا ہے. اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے. ضرور بالضرور وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن تک یا قیامت کے دن میں، جس میں کوئی شک نہیں. لیجمعنکم، قرآن کریم کے اندر جب کبھی بھی لام تاکید، بان تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہو، یہ اہل علم حضرات جو ہیں عربی جانتے ہیں ان سے متعلق بات ہے، وہ محظوظ ہوں گے، اس کو یاد رکھیں گے کہ وہ جواب قسم ہوتا ہے اور اس سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے. تو جب لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ کا مطلب یہ ہوگا کہ وعزتہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ وجلالہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ، یعنی اس کی عزت کی قسم، اس کے جلال کی قسم، ضرور وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک نہیں. ایک یہ، اور دوسرا لقد جہاں بھی آتا ہو، لقد آتینا موسیٰ الکتاب فاختلف فیہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو وہاں بھی اس سے پہلے جواب قسم محذوف ہوتا ہے اور اس کے بعد قسم محذوف ہوتا ہے اور اس کے بعد جو لقد سے شروع ہوتا ہے وہ جواب قسم ہوتا ہے. لام جو ہے لقد کا لام، اس کو موتیۃ للقسم کہتے ہیں، یعنی قسم کی رہنمائی کرنے والا، قسم کے لیے لایا گیا ہے.
بہرکیف الذین خسروا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے، وحدانیت کو ثابت کیا جا رہا ہے، چنانچہ وہ ثابت کرنے کا انداز یہ اختیار کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے سوال کرنے کو کہا گیا کہ آپ پوچھئے کہ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ تو پوچھا گیا ہے کفار مکہ، مشرکین مکہ سے، غیروں سے، تو ان کے جواب کے انتظار کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب کہلوایا گیا، ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا گیا۔ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اگرچہ بتوں کی پرستی میں مبتلا تھے، بتوں کی پرستش میں مبتلا تھے اور اسی طریقے سے شرک میں مبتلا تھے، لیکن ان کے یہاں ایک بات مسلم تھی، آسمان اور زمین کا خالق اور مالک وہ صرف اللہ کو مانتے تھے، تو اس کے علاوہ کوئی جواب تھا بھی نہیں، اور اگر وہ جواب دیتے تو یہی جواب دیا جاتا، اس لیے ان کے سوال کے جواب یعنی ان کی جانب سے جواب کے انتظار کیے بغیر یہ کہلوا گیا کہ کہہ دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی ہے۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الخلق، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو ایک نوشتہ وعدے کا اپنے ذمہ تحریر فرما کر رکھ لیا، اور وہ اسی کے پاس ہے، عرش پر لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آ کر رہے گی۔ اسی لیے جنت کے 8 دروازے ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں آیا، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا، لہا 7 ابواب۔ تو وہ 8 دروازے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو وہ نوشتہ اپنے ذمہ وعدے کا تحریر فرما کر رکھ لیا ہے، وہ اسی کے پاس ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ ان رحمتی تغلب علی غضبی۔ ایک دوسری روایت میں یوں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، اور ان 100 میں سے ایک حصہ دنیا کے اندر اتارا ہے، اور اس ایک حصے کا اثر ہے کہ دنیا کے اندر جن، انس، جانور، چوپائے، یہاں تک کہ وحشی جانور اور زہریلے جانور بھی اپنے اولاد سے محبت اور مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے، اور کل قیامت کے دن یہ ایک رحمت بھی وہ 99 کے ساتھ مل جائے گی اور پوری 100 رحمتیں ہو جائے گی، اور اس سے مومنین منتفع ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کا مورد اور مستحق بنائے۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمتیں بنائی، اور اس میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل کیا، اور 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو یہ رحمت اپنے ذمہ لکھ دی ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن تک، قیامت کے دن میں۔ 2 مطلب، الافی کے معنی میں لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سب کو قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے، اور اگر الہ کو اپنے اصلی معنی میں رکھے قیامت کے دن تک تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو قبروں کے اندر جمع رکھتے ہیں، اور اس کے بعد قیامت کے دن سب کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ قبروں سے اٹھیں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا، تو وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی کہ ہمیں ہمارے سونے کی جگہوں سے، ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ تو جواب ہوگا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا کہ ریزریکشن آفٹر ڈیتھ یعنی بعث بعد الموت حق ہے، اور حساب کتاب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ وہ وعدہ ہے۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اور مرسلون یعنی انبیاء نے بھی سچ فرمایا۔ تو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس میں کوئی شک نہیں وہ ہو کر رہے گا۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عمومی رحمت ہے جو دنیا کے اندر ہے، اور وہ مہربانی کافروں پر بھی ہوتی ہے، لیکن ایک خصوصی رحمت ہوگی کل قیامت کے دن، وہ صرف مومنین کے ساتھ ہوگی، کافروں پر وہاں رحمت اور مہربانی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ وہ لوگ جو کل قیامت کے دن کی رحمت سے محروم ہوئے، تو گویا کہ وہ محرومی ان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے، کہ ان کے عمل کی وجہ سے یہ محرومیت ہے، اور وہ کیا کہ حصول رحمت کے جو اسباب ہونے چاہیے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا، ان چیزوں کو نہیں اپنایا، اس وجہ سے وہ اس دن کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ تو گویا کہ خود ان کا اپنا قصور ہے، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے وہ محرومیت کا شکار ہیں۔ تو الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا، وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، گویا کہ اپنے نقصان کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے ہیں، یا ایمان نہیں لائے اس وجہ سے ان کا نقصان ہوگا کل قیامت کے دن۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی کا ہے جو کچھ رات میں اور دن میں آرام پکڑتا ہے۔ سکن یہ تحرک کا مخالف ہے، مضاد ہے، ضد ہے۔ سکن یعنی ساکن رہنا، اور تحرک یعنی موومنٹ جس کے اندر ہو، تحریک جس میں ہو، حرکت جس میں ہو۔ تو یہاں ایک چیز کو بیان کیا، یہ بھی قرآن کریم کا ایک طرز ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ کبھی کبھی قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر مضمون بیان کیا جاتا ہے، اور آدھا مضمون یہ سامع کی فہم پر اور اس کی سمجھ پر، یعنی سننے والے اور پڑھنے والوں کی فہم پر اور ان کی سمجھ پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ساکن چیزیں، یعنی جو زمین اور رات اور دن میں قرار پکڑتی ہے اور سکون اختیار کرتی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، نہیں، جو متحرک ہیں، جو حرکت میں ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو کوئی اب عبارت یوں ہو جائے گی کہ لَهُ مَا سَكَنَ وَتَحَرَّكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے لیے ہے جو رات میں اور دن میں آرام پکڑتا ہے، اور اسی کے لیے ہے جو رات میں اور دن میں حرکت کرتا ہے۔ ایک اس کی نظیر پیش کروں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دیجئے اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اے ملک کے مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، آپ حکومت جسے چاہے دیتے ہیں اور جس سے چاہے چھین لیتے ہیں، عزت جسے چاہے دیتے ہیں، ذلت جسے چاہے دیتے ہیں، بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ دوسرا آدھا مضمون سامع کی فہم پر چھوڑ دیا گیا، پڑھنے والے کی، سننے والے کی، سمجھنے والے کی فہم پر چھوڑ دیا گیا۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، شر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ شر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ادباً نہیں کی جاتی، تأدباً نہیں کی جاتی۔ خیر کی نسبت تو اللہ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن شر کی نسبت نہیں کی جاتی۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی ادباً۔ تو یہ آدھا مضمون سامع کی فہم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ شر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں نہیں ہے، ورنہ دعاؤں میں یہ کیوں آتا کہ اللہم انی اعوذ بک من کل خیر، اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک، اے اللہ میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کے خزانے تیرے قبضۂ قدرت میں ہیں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ شَرٍّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، اور ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کے خزانے تیرے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ تو ایسا نصوص میں ہوتا ہے کہ آدھا مضمون حذف کر دیا جاتا ہے سامع کی فہم پر اعتماد کرتے ہوئے، یہ اس کی نظیر ہو گئی۔ تو اسی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں آرام پکڑتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے جاننے والا ہے۔ آگے کی آیت کہہ دیجئے، اصل میں جو مشرکین مکہ تھے، بت کی پرستش کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ خود تو توحید کے قائل ہوتے نہیں تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے خواہاں ہوتے تھے، اس بات کی چاہت رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی تعریف کرے اور ہمارے بتوں کے حق میں کوئی اچھی بات کہیں، ان کے سامنے جھک جائیں۔
تو یہ آیت نازل ہوئی، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کو مددگار بناؤں؟ کون اللہ؟ اس کا تعارف، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی تم تو میری توحید پر آتے نہیں، تو میں کیسے تمہارے شرک میں مبتلا ہو سکتا ہوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ، اس کے دوسرے صفات بیان کیے کہ وہ کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا، مطلب یہ کہ وہ لوگوں کو کھلاتا ہے، وہ کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ، کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ہوں سب سے پہلے وہ جو تابع دار ہو، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ آپ ہرگز نہ ہو شرک کرنے والوں میں سے، تو پھر میں کیسے آپ کے بتوں کی تعریف کر سکتا ہوں؟ آگے کی آیت قُلْ إِنِّي أَخَافُ، آگے کی آیت میں بڑے عجیب انداز سے ان کو گویا یہ جواب دیا گیا ہے کہ تم مجھے اپنے بتوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو گویا کہ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں اگر میں میرے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ گویا اس انداز سے سمجھایا گیا کہ میں تو نبی ہوں، سید المرسلین ہوں، سید الانبیاء ہوں، اور میں تو بہت قریب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن پھر بھی میں اگر اس کی نافرمانی کروں، میرے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو امت کو سنانا ہے، لوگوں کو سنانا ہے کیا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے، پوجا کرو گے اور نافرمانی کرو گے رب کی، اس سلسلے میں رب کی خلاف ورزی کرو گے، تو بڑا دن کا عذاب تمہیں گھیر لے گا۔ تو کہا جب اگر میں نافرمانی کروں تو اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ عذاب سے بچ جائے؟ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ، کہہ دیجئے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں میرے رب کی نافرمانی کروں۔ کس سے ڈرتا ہوں؟ اس کا مفعول اخیر میں آ گیا، بڑے دن کے عذاب سے۔ اس بڑے دن کے عذاب کے اندر مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَ، جس سے عذاب چل گیا اس دن، یعنی قیامت کے دن جس سے عذاب پھیر دیا گیا، یا جو عذاب سے پھیر دیا گیا، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ فقد رحمہ، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم فرمایا ہے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ وہ کھلی ہوئی کامیابی کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر رحمت فرمائیں گے تو اس کے لیے دخول جنت ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی بلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مضمون سورہ فاطر کی ابتدا میں بھی آیا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو فلا ممسک لها، اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو وہ روک دے تو اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، یعنی جس رحمت کو اللہ روک لیتے ہیں تو اس کو کوئی کھول نہیں سکتا اور چھوڑ نہیں سکتا۔ یہی مضمون سورہ یونس کی آخر میں بھی آیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا نہیں ہے مگر وہی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنا فضل پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ مضمون آیا، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ آپ رکوع سے اٹھتے وقت بہت سی دعائیں فرماتے تھے، اس میں ایک دعا یہ بھی تھی اللہم لا مانع، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ دعا آپ فرمایا کرتے تھے، پڑھتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم، اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، اس چیز کو کوئی روک نہیں سکتا جس کو تو دینا چاہتا ہے، ولا معطی لما منعت، اور جس کو تو روک دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بھی کوشش والے کو اس کی کوشش تیرے مقابلے میں بارآور اور نفعآور نہیں ہوگی، مفید نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ کسی بھی مالدار کو اس کی مالداری تیرے مقابلے میں کام نہیں آئے گی۔ تو یہ مضمون حدیث میں بھی آیا۔ ایک دوسری حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یوں فرماتے ہیں کہ کنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا، آپ نے یوں فرمایا یا غلام، او لڑکے، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک او تجاہک، دونوں درست ہے۔ اور تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب تم مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ وَلَوْ أَنَّ أُمَّةً لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور اگر پوری امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو وہ نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ اور اگر پوری امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے یا يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یہ سارے مل کر تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی نقصان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھ چکے اور صحیفے خشک ہو چکے، مطلب یہ کہ تقدیر میں جو لکھا جانے والا تھا وہ لکھ کر کے ختم ہو چکا، یعنی تقدیر ثابت ہو چکی۔ وہیں یمسسک بخیر، اور اگر تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ قدرت والے ہیں اپنے بندوں پر اور وہ حکمت والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں۔ قاہر مطلب قدرت کاملہ والے ہیں، اور حکیم مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے اور گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ دو صفت بیان کی، قہار اور قاہر سے قدرت کاملہ کی طرف اشارہ ہے، اور حکیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم محیط کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات کمال ہیں وہ تمام صفات کمال صفت یعنی قدرت کاملہ کے اندر اور علم محیط کے اندر منحصر ہے اور گھیرے ہوئی ہے۔ تو کہا کہ وہ زبردست ہے اپنے بندوں پر، اگر بندوں کو عذاب دے گا تو وہ حکمت کے مطابق ہوگا، اور خبر رکھنے والا ہے بندوں کی، یہ نہیں کہ بے خبری میں عذاب دے دیا ہو یا ضرورت سے زائد اس کو سزا دے دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ وہ الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سبحان اللہ رب العالمین۔